الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بڑے سیدھے سادے ہوتے تھے۔ جب ایک برتن کو مانجھ کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس پر قلی ہوتی ہے اور پھر نفیس اور مصفہ اس میں ڈالا جاتا ہے، یہی حالت ان کی تھی۔ اگر انسان اس طرح صاف ہو اور اپنے آپ کو قلی دار برتن کی طرح منور کرے تو خدا تعالیٰ کے انعامات کا کھانا اس میں ڈالا جاوے۔ فرمایا لیکن اب کس قدر انسان ہیں جو ایسے ہیں۔ ایک روایت ہے دوسرے اخبار میں جو اس کی ورشن ہے وہ یہ ہے کہ برتن کی مثال دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس طرح برتن صاف ہوتا ہے ایسے ہی ان لوگوں کے یعنی صحابہ کے دل تھے جو کلام الہی کے انوار سے روشن اور قدورت انسانی کے زنگ سے بالکل صاف تھے۔ گویا قد افلح من زکاہا کے سچے مصداق تھے۔ بس یہ انقلاب تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں پیدا فرمایا۔ جو دشمنیوں اور کینوں میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ ایک دفعہ کی دشمنی نہ صرف یہ کہ سالوں چلتی تھی بلکہ نسلوں تک چلتی تھی، لیکن جب ایمان لائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کامل عبد بننے کی کوشش کی، قرآن کریم کو پڑھا، سمجھا اور اپنے پر لاگو کیا، اس الہی کلام کے نور سے اپنے دلوں کو پھر منور کیا، ایسے مصفہ ہو گئے جیسے کلی کیا ہوا برتن چمکتا ہے۔ یہاں رہنے والوں کو یا بعض لوگوں کو شاید کلی کا صحیح اندازہ نہ ہو کہ برتنوں کا کلی کا طریق کیا ہے۔ پرانے زمانے میں تانبے یا دھاتوں کے برتن ہوتے تھے اور کچھ عرصے بعد انہیں کلی کروانا پڑتا تھا۔ پاکستان میں اور ہندوستان میں رہنے والے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کلی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے لنگر خانوں میں ڈیوٹی دینے والے ہیں ان کو بھی اندازہ ہے، کیونکہ دیگیں جلسے کے سلانے میں کلی کروائی جاتی ہیں۔ کلی کے لیے پہلے برتن کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر نشادر یا کچھ کیمیکل ملے جاتے ہیں، پھر یا مل کے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر ایک سفید چمکدار دھات ہوتی ہے، وہ اس پر ملی جاتی ہے۔ جب اچھی طرح اس کا گند پہلے سے اتارا جائے، پھر یہ دھات مل اس کو پھر ایک کپڑے سے اچھی طرح پالش کیا جاتا ہے، اور پھر وہ برتن اس طرح ہو جاتا ہے
جیسے چاندی کا برتن ہو، بالکل صاف شفاف اور چمکدار۔ تو یہ وضاحت میں نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مثال دی ہے کلی کی ہے وہ برتن کی، یہ کوئی عام کوشش نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد مزید چمکانے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ایک پروسیس ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، ایک عمل ہے، اس میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے یا پہنچنا چاہتا ہے، جب کلام الہی کے نور سے حقیقی رنگ میں منور ہو، تو ایک تکلیف سے، ایک محنت سے یا تکلیف دہ محنت سے گزرنا پڑتا ہے، تب اس فلاح کے مقام کو حاصل کرتا ہے ایک انسان، جس کا اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ فلاح حاصل کر لی جو پاک ہو گیا۔ جب تزکیہ نفس ہو یا تزکیہ نفس کرنے کی کوشش ہو تو اس کے لیے ایک محنت درکار ہے۔ اس زمانے میں آخرین کو پہلوں سے ملانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے آقا کی غلامی میں اس لیے مبعوث ہوئے کہ زنگ آلود دلوں کو مصفح کرنے کا طریق بتا کر ان برتنوں کو کلام الہی کے نور سے منور کر دیں۔ آپ کے صحابہ میں ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں یہ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان کے دل نور سے بھرے ہوئے تھے اور تقویٰ سے زندگی گزارنے والے تھے۔ بس یہ عمل ہی ہے جس کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس کس کو کہا جاتا ہے۔ سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پورا کرنے کے واسطے ہمتاً تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ایسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے، اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ، اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا۔ فرمایا کہ دنیا میں انسان کو جو بہشت حاصل ہوتا ہے قد افلح من زکاھا پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردن ظاہری، مری اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے۔ یعنی جو مرنے کے بعد ملنی ہیں نعمتیں جو محسوس بھی ہوں گی وہ روحانی طور پر اس دنیا میں مل جاتی ہیں۔ بس یہ وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہ انسانوں میں پاک تبدیلیاں لا کر روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس اصل اور مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس حقیقت کو جانا
اور اپنے نفسوں کے تزکیے کے لیے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوئے. جیسا کہ میں نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی اور پھر آگے اپنی نسلوں میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی. خوش قسمت ہیں وہ نسلیں جنہوں نے اس فیض کو آگے چلایا. اس وقت میں ایک ایسے ہی بزرگ کا ذکر کرنے لگا ہوں جنہوں نے اپنے صحابی باپ دادا کے نام کو روشن کیا. تزکیہ نفس کی جن خصوصیات کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے وہ اس بزرگ میں ہمیں نظر آتی ہیں. میرا اس بزرگ سے بڑا قریبی تعلق تھا ہے اور یہ بزرگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 جلیل القدر صحابہ کے پوتے اور نواسے تھے. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے جن کا نام حضرت سید داؤد مظفر شاہ صاحب تھا. جیسا کہ میں نے کہا ان کے دادا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے جن کا نام حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب تھا جو تقوی، طہارت، عاجزی اور انکساری اور حقوق اللہ اور عبادت کی ادائیگی میں بہت بڑے ہوئے تھے، جن کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک روایت درج کی ہے. لکھتے ہیں کہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا خود کہ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول سخت بیمار ہو گئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ حضور کے مکان میں رہتے تھے. حضور نے بکروں کا صدقہ دیا اور میں اس وقت موجود تھا، یعنی ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب موجود تھے. میں رات کو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہا اور دوا پلاتا رہا. صبح کو حضور تشریف لائے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت خلیفہ اول نے فرمایا، کچھ صحت بہتر ہو گئی تھی، کہ حضور ڈاکٹر صاحب ساری رات میرے پاس بیدار رہے ہیں اور دوا وغیرہ اہتمام سے پلاتے رہے ہیں. حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے ہم کو بھی ان پر اشک آتا ہے، یہ بہشتی کنبہ ہے. اور یہ الفاظ چند بار فرمائے. حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب جو سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے دادا تھے، ان کی وسعت حوصلہ اور صبر کا ایک واقعہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. جب آپ ایک شخص کو تبلیغ کر رہے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، اس وقت آپ سرکاری ہسپتال میں سول سرجن تھے اور سول سرجن اس زمانے میں بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا. تو اس شخص سے جب حضرت مسیح صلی اللہ علیہ کی صداقت اور دعوے پر بحث ہو رہی تھی تو اس نے ایک وقت میں غصے میں آ کر پکی مٹی کا لوٹا اٹھا کے آپ کی طرف زور سے پھینکا یا سر پہ مارا، بہرحال ماتھے پہ لگا اور سر پھٹ گیا جس سے ان کے خون بہنے لگا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب بغیر کچھ کہے وہاں سے سر پہ ہاتھ رکھ کے چلے گئے اسپتال. وہاں جا کے پٹی کروائی اور اس دوران میں اس شخص کو بھی احساس ہوا کہ یہ میں نے کہا کیا، یہ تو بڑے سرکاری افسر ہیں اور ابھی پولیس آئے گی اور مجھے پکڑ کے لے جائے گی. بڑا خوفزدہ تھا، لیکن دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد حضرت ڈاکٹر صاحب سر پہ پٹی باندھے واپس تشریف لے آئے اور اس شخص سے کہا کہ مجھے امید ہے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب دوبارہ بات کرتے ہیں. اس عرصے میں وہ شخص کہتا ہے کہ میرا پہلی برا حال تھا تو میں معافیاں مانگنے لگ گیا اور عجیب میری حالت تھی اس وقت، شرمندگی سے بھی اور خوف سے بھی. تو یہ صبر کا نمونہ تھا
جو باوجود اختیار ہونے کے ڈاکٹر صاحب نے دکھایا، اور یہ اعلیٰ اخلاق وہی دکھا سکتا ہے جس نے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کی ہو، حقیقی رنگ میں تزکیہ نفس ہو۔ تو بہرحال یہ حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب، جیسا کہ میں نے کہا، سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے دادا تھے، اور ڈاکٹر صاحب کے بیٹے حضرت حافظ سید محمود اللہ شاہ صاحب کے دوسرے بیٹے تھے سید داؤد مظفر شاہ صاحب۔ ان لوگوں کے بارے میں حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معالج خاص تھے، اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب کے چوتھے فرزند اس مقدس جوڑے کے، یعنی حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ کے، اس مقدس جوڑے کے حضرت حافظ سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے، جو نہایت با اخلاق بزرگ تھے۔ آپ نہ صرف خدا تعالیٰ کے ساتھ عشق و محبت کا خاص تعلق رکھتے تھے، بلکہ خیرخواہی خلق کا جذبہ بھی اعلیٰ درجہ کا پایا جاتا تھا۔ آپ کی محبت کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ بزرگوں کا ادب کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا آپ کا خاصہ تھا۔ آپ کی دعاؤں کے صدقے آپ کے بیٹے بھی نیک اور پارسا ہیں، یعنی آپ کے دونوں بیٹے، جن سے ایک سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور دوسرے سید مبارک شاہ صاحب ہیں۔ ان میں کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان میں خوش بخت وہ بھی ہیں، سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں خوش بخت وہ بھی ہیں جن کے نکاح میں حضرت المصلح الموعود نے اپنی ایک لخت جگر دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو 6 بچے عطا فرمائے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب کے یہ بیٹے جو خلیفہ مسیح ثانی کی دامادی میں آئے، یہ سید داؤد مظفر شاہ صاحب تھے، اور انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی خصوصیات بہت زیادہ لی ہوئی تھی۔ عبادت میں شغف، قرآن کریم سے محبت، عاجزی اور انکساری، ہر ایک سے نہایت ادب اور احترام سے ملنا، یہ آپ کا خاصہ تھا۔ بلکہ اپنی اہلیہ کے چھوٹے بھائیوں کی بھی غیر معمولی عزت اور احترام اس لیے کرتے تھے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ بعض دفعہ قریبی تعلقات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ جب بھی آپ سمجھتے کہ جب ماحول خراب ہو رہا ہے تو نہ صرف خاموش ہو جاتے، بلکہ ان چھوٹوں کے ساتھ بھی اس طرح سلوک عزت اور احترام کا کرتے کہ بات بڑی خوش اسلوبی سے ختم ہو جاتی، یا وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص طور پر جو آپ کی اولاد تھی، اس کی آگے اولادوں کی بھی اس طرح عزت اور احترام کیا کرتے تھے کہ عجیب لگا کرتا تھا، صرف اس لیے کہ ان کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خون کا رشتہ ہے۔ بعض دفعہ دوسروں کے لیے ان کے عزت و احترام کو دیکھ کر میں خود بھی محسوس کرتا تھا کہ ضرورت سے زیادہ احترام کرتے ہیں، جو میرے خیال میں ان حالات میں مناسب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جو نیکی اور شرافت آپ کی سرشت میں تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ ایسے عمدہ اخلاق کا نمونہ آپ دکھائیں۔ سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور ان کی اہلیہ سیدہ امت الحکیم بیگم صاحبہ، یہ بھی
ایک خوب اللہ ملائی جوڑی تھی. نیکیوں کے بجا لانے اور اعلیٰ اخلاق دکھانے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں میاں بیوی کی اس لیے بعض دفعہ انبن ہو جاتی ہے کہ یہ خرچ کیوں ہو گیا، وہ خرچ کیوں ہو گیا. اس جوڑے کا اس جوڑے کی دنیاوی خرچوں کی طرف تو سوچ ہی نہیں تھی. میں نے دیکھا ہے کہ یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کس طرح کسی ضرورت مند کی مدد کی جائے. اگر میاں نے کوئی مدد کی ہے، بیوی کہتی کہ اور کر دینی چاہیے تھی. اگر بیوی نے کی ہے تو میاں کہتا کہ اگر میرے پاس اور مال ہوتا تو میں مزید دے دیتا. حضرت سید داؤد مظفر شاہ صاحب نے خود بیان کیا کہ سید امت الحکیم بیگم صاحبہ جن کی 8-9 سال پہلے وفات ہوئی ہے، وفات کے بعد وہ کئی دفعہ مجھے خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ فلاں غریب کی اتنی مدد کر دو اور فلاں کو اتنا صدقہ دے دو، اور شاہ صاحب فوراً اس کو عملاً پورا کر دیتے تھے. جو بھی ان کی آمد ہوتی تھی اپنے پر تو کم خرچ کرتے تھے، دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. دونوں میاں بیوی کو میں نے دیکھا ہے، اور بھی بعض لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس اگر ہزاروں بھی آتا تھا تو ہزاروں بانٹ دیا کرتے تھے. یہ پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا. میں نے جب ان کی زمینوں کا انتظام سنبھالا ہے تو جیسے ہمارے ذمہ داروں کا طریق ہوتا ہے کہ سال کی گندم چاول وغیرہ فصل کے اوپر ہر گھر میں جمع کر لی جاتی ہے. پہلے سال جب میں نے سید امت الحکیم صاحب سے پوچھا کہ کتنی گندم چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا 120 من. میں نے کہا گھر کا خرچ تو 20-25-30 من ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہی خرچ ہے، کیونکہ میں نے بہت سے غریبوں کو بھی گندم دینی ہوتی ہے. کئی لوگوں کی سالانہ گندم لگائی ہوئی تھی. یہی حال حضرت شاہ صاحب کا تھا. سید داؤد مظفر شاہ صاحب میرے خالو بھی تھے اور خسر بھی. ان کی بے شمار خوبیاں تھیں. ان کی خوبیاں یا اپنی خال خوبیوں کو میں اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی یا دامادی کی وجہ سے تعلق تھا. ان دونوں کو میں نے بچپن سے ہی اس طرح دیکھا ہے جس کا مجھ طبیعت بڑا اثر تھا. خاموش، دعا گو، بچوں سے بھی ہنس کے ملنا، خوش اخلاقی سے ملنا، عزت احترام دینا، اور ہر قسم کی دنیا داری کی باتوں سے پاک. ہمارے ایک عزیز نے لکھا ہے اور بڑا صحیح لکھا ہے کہ سید داؤد مظفر شاہ صاحب بہت پیارے وجود تھے، خاموش، دعا گو اور ہر وقت زیر لب دعاؤں میں مصروف، دکھ درد میں دوسروں کے کام آنے والے اور عبادت میں گہرا شغف رکھنے والے. بعض اور خصوصیات اور اللہ تعالیٰ کہ آپ سے سلوک کا کروں گا، لیکن پہلے ننیال کے بارے میں بتا دوں. جیسا کہ میں نے کہا ننیال بھی ان کے نانا بھی صحابی تھے، حضرت مولوی سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت میں بزرگی کا ایک مقام رکھتے ہیں. مفتی یہ سلسلہ بھی رہے بڑا لمبا عرصہ. آپ کی نمازوں کی لمبائی اور گہرائی کا قرآن بزرگ بڑا ذکر کرتے ہیں. آپ کے بارے میں کسی نے لکھا سید سرور شاہ صاحب کے بارے میں کہ حضرت مولوی صاحب ایک دفعہ مسجد میں کھڑے سنتیں پڑھ رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، اور بڑی دیر سے کھڑے تھے ایک ہی نیت باندھ کے، تو ایک کونے میں لگے ہوئے. کہتے ہیں کافی وقت گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ جا کے دیکھوں کس طرح نماز پڑھتے ہیں یہ. تو وہ شخص جب ان کے قریب گیا تو دیکھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بار بار وہی دہرائی جا رہے ہیں، اور بڑا لمبا عرصہ وہ اسی طرح دہراتے رہے. حضرت سید سرور شاہ صاحب کی
باجماعت نمازیں پڑھایا کرتے، امامت کروایا کرتے تھے، اور باجماعت نمازیں بھی ان کی بہت لمبی ہوا کرتی تھیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، سید داؤد مظفر شاہ صاحب ان کے نواسے تھے۔ دعاؤں میں اور اعلیٰ اخلاق میں اعلیٰ معیار سید داؤد مظفر شاہ صاحب کو دونوں طرف سے ورثے میں ملا تھا۔ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا اور اسے نبھانا بھی کسی کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن سید داؤد مظفر شاہ صاحب نے اسے خوب نبھایا۔ یہ ان بزرگوں میں سے تھے جن کو جب دعا کے لیے کہہ دو تو اس وقت تک دعا کرتے رہتے تھے جب تک وہ خود آ کر نتائج سے آگاہ نہ کر دے۔ مجھے خود بھی پتہ ہے، مجھے بعضوں نے لکھا بھی کہ اکثر کہتے تھے کہ لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں اور پھر بتاتے نہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ سال بعد یا کئی مہینوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو عرصہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، لیکن یہ دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے اس شخص کے لیے۔ کوئی ذرا سے بھی ان کی خدمت کر دیتا تو اس کے ممنون احسان ہو جاتے، اور بڑی باقاعدگی سے پھر اس کے لیے نام لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ جن جن ڈاکٹروں نے ان کی خدمت کی ہے ان کے لیے تو بہت دعائیں کرتے تھے۔ مکرم ڈاکٹر نوری صاحب روا آنے سے پہلے بھی جب بھی روا آتے تھے، اگر ان کو داؤد مظفر شاہ صاحب کو دیکھنے کے لیے بلایا جاتا یا ان کے بارے میں کوئی بیماری کے بارے میں کہا جاتا تو وہ ضرور آ کے دیکھا کرتے تھے، اور شاہ صاحب بھی ان کے لیے پھر بہت دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ہمیشہ جاری رکھے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بھی بڑے نافع الناس وجود ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر عبدالخالق صاحب بھی باقاعدہ حضرت شاہ صاحب کے علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک لمبے عرصے سے سید داؤد مظفر شاہ صاحب دل کے مریض تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ زیادہ طبیعت بگڑ گئی اور ڈاکٹروں کو بلانا پڑا تو ڈاکٹر خالق صاحب فوراً پہنچتے تھے۔ ڈاکٹر خالق صاحب نے مجھے لکھا کہ جب بھی میں جاتا تھا ان کی بیماری میں یا ہسپتال میں داخل ہوتے تو ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب دعا کریں کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے جب دعا اور عبادت سے محروم رہ جاؤں اور میرا انجام بخیر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انجام بخیر کی تو بعض لوگوں کو خواب میں بھی دکھائیں۔ ان کے ایک بھتیجے نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع آئے ہیں، چند دن پہلے کی بات ہے، اور سید داؤد مظفر شاہ صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ خود انہوں نے بھی دیکھا، ایک لمبی خواب ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک کرسی ان کے لیے مخصوص کی ہوئی ہے۔ ایک خاتون جو ان کو زیادہ نہیں جانتی تھیں، انہوں نے دیکھا، جس کا خلاصہ یہ بھی لمبی خواب ہے، کہ ان کے دل میں خواب میں ہی ڈالا جاتا ہے اس خاتون کے دل میں کہ شاہ صاحب بڑے بزرگ ہیں، ایسے بزرگ جن کا خدا تعالیٰ کے پاس ایک بڑا مقام ہے۔ خود بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ خواب دیکھی کہ ان کی اہلیہ سیدہ عبد الحکیم بیگم صاحبہ ایک جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، وہاں بڑی خوش ہیں، تو آپ کو کہتی ہیں کہ آپ بھی آ جائیں۔ تو اس پر کسی فرشتے نے یا خدا تعالیٰ نے کہا، آواز آتی ہے کہ یہ ابھی نہیں آئے گا کیونکہ اس نے ابھی کچھ دعائیں کرنی ہیں۔ دعاؤں اور عبادت میں شغف تو ان کو اپنے دادا کی تربیت کی وجہ سے بھی ہوا، نانا کی صحبت کی وجہ سے بھی ہوا۔ دادا کے پاس یہ رہتے تھے، اور سید ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کی آخری عمر میں جب بہت زیادہ آپ کمزور ہو گئے تو نمازوں کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب، لیکن گھر پر نماز باجماعت کا اہتمام فرماتے تھے، اور سید داؤد مظفر شاہ صاحب سے
امامت کروایا کرتے تھے. اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی. تو سید داؤد ظفر شاہ صاحب خود اس بارے میں اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ جی یعنی ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی آخری عمر کے حصے میں نے اکثر ان کو نمازیں باجماعت پڑھائی تھیں، خصوصاً جمعے کی نمازیں. وہ نماز باجماعت کے بڑے ہی پابند تھے. جب تک صحت مند رہے مسجد میں جا کر نمازیں 5 وقتہ ادا کیا کرتے تھے. جب چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تو پھر نمازیں گھر میں ہی باجماعت ادا کیا کرتے تھے. اس کے لیے ایک مسجد نما تھڑا گھر کے اندر اور ایک مسجد نما چبوترا باہر باغ کے اندر بنوایا تھا. وہاں مغرب کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے تھے. اس نماز میں باہر کے چند دوست اکثر شامل ہوا کرتے تھے. مغرب کی نماز کے بعد عموماً روزانہ حضرت شاہ جی مسیح موعود علیہ السلام کی نظمیں سنایا کرتے تھے. ایک دفعہ لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں نے نہیں پڑھائی اور مسجد اقصی میں پڑھنے چلا گیا. واپس آیا تو شاہ جی بڑے ناراض ہوئے. کہنے لگے تم نے مجھے نماز نہیں پڑھائی، تمہارا ابا آئے گا، یعنی افریقہ میں تھے ان کے والد سید محمود علی شاہ صاحب، تو میں تمہاری شکایت کروں گا. اس کے بعد پھر شاہ صاحب سید ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کچھ عرصے بعد ہی وفات پا گئے. سید داؤد ظفر شاہ صاحب کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ایک خاص سلوک تھا. دنیا ان کا مقصود نہیں تھی، اس لیے کوئی غیر معمولی مالی کشائش تو بے شک نہیں تھی. جو تھا اس پر بھی شکر تھا، اور اس میں سے بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد اس حد تک کرتے تھے جو اکثر بڑی بڑی رقموں والے اور پیسے والے نہیں کرتے. ان کی ایک بہو جو ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں، ان کے بیٹے صاحب کی بیوی، کہتی ہیں کہ جب کوئی رقم آتی تو آخری عمر میں نظر کی زیادہ کمزوری کی وجہ سے خود حساب کتاب نہیں لکھ سکتے تھے، اس لیے اپنی بہو سے حساب کرواتے تھے اور فرماتے کہ پہلے تو وصیت کا حصہ نکالو، پھر یتیموں کا کچھ حصہ نکالو، پھر غریب طلباء کا حصہ نکالو، اور نادار مریضوں کے لیے نکالو علاج کے لیے. اس کے بعد اگر کوئی رقم بچ گئی تو اپنی ضرورت کے لیے رکھتے تھے. اور دوسرے بھی مجھے علم میں ہے کہ جماعتی تحریکات میں، وقف جدید، تحریک جدید اور اس تحریکات میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. ان کے بچے بتاتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بچوں کو پوچھتے تمہیں کوئی پریشانی ہے، جبکہ ان کے سامنے کوئی ذکر نہیں ہوا ہوتا تھا. اور چند سال سے نظر بھی، جیسا کہ میں نے کہا، اتنی گر گئی تھی کہ چہرے کے تاثرات سے بھی دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ کیا پریشانی ہے. بلکہ ان کے بیٹے محمود نے مجھے لکھا کہ بعض دفعہ پریشانی کے حالات ہوتے تھے تو 1-2 دن بعد ابا پوچھتے تھے کہ فلاں شخص سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. اور یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حقیقت میں سچ ہوتی تھیں، اور خدا کے انہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا. اور پھر آپ کو دعا کی تحریک ہوتی ہے اس کے نتیجے میں، جس سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح ان کی بہو نے لکھا کہ میری بعض پریشانیاں تھیں، مجھے کہتے کہ پریشانی ہے تو میں فلاں، اور اس کے بعد حالانکہ کبھی ذکر نہیں ہوا، اور پھر اللہ کے فضل سے ان کی دعا سے وہ پریشانی دور ہو جاتی. قرآن کریم سے بھی ایک عشق تھا ان کو. روزانہ کئی سپارے پڑھ جاتے تھے، 5-6 سپارے کم از کم، 7-8 بلکہ بعض دفعہ. اور اس وجہ سے ایک بڑا حصہ یاد بھی تھا. مجھے ایک دفعہ رمضان میں کہنے لگے کہ نظر کمزور ہو رہی ہے، آنکھوں پر بڑا بوجھ پڑتا ہے، اب میں زیادہ قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا، جس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. تو میں نے اپنے خیال میں بڑی دور کی چھلانگ لگا کے کہا کیا فرق پڑتا ہے، 1-2 سپارے تو آپ پڑھ ہی لیتے ہوں گے اب بھی. کہتے نہیں، اب ابھی سالت میں بھی میں 3-4 سپارے تو پڑھ ہی لیتا ہوں. تو یہ تھا قرآن شریف سے ان کا عشق.
لیکن بے چینی، جب میں نے کہا اتنا پڑھ لیتے ہیں پھر کیا حرج ہے، لیکن بے چینی یہ تھی کہ رمضان میں تو ہر وقت قرآن کریم مطالعہ میں رہنا چاہیے۔ اور آخری عمر میں جیسا کہ میں نے کہا نظر کی کمزوری کی وجہ سے بالکل پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، پھر 2-3 سال پہلے تک جو یاد حصہ ہوتا تھا وہ پڑھتے تھے، بلکہ سارا ہی یاد تھا۔ لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اپنے پیار کا عجیب سلوک فرمایا۔ اپنے پوتے کو ایک دن کہنے لگے کہ جب قرآن کریم دیکھ کے تو میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن جب میں پڑھتا ہوں، یاد حصہ شروع کرتا ہوں پڑھنا، اور جہاں ہو جاتا ہوں وہاں کوئی فرشتہ آ کے مجھے وہ حصہ یاد کروا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، دہراتا ہے اور میں پیچھے دہرا دیتا ہوں۔ ان کے بڑے بیٹے کا مکان ربا میں بن رہا تھا، تو بار بار اپنے بچوں سے پوچھتے تھے کہ کہاں تک پہنچا ہے۔ ایک دن اپنی چھوٹی بہو کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مولود کا گھر دکھا دیا ہے اور پھر نقشہ بتایا کہ یہاں یہ کمرہ ہے، اس طرح نقشہ ہے اس کا، اور بالکل وہی نقشہ تھا جو بن رہا تھا، بغیر دیکھے۔ کبھی ان کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سمجھایا جا سکے، کوئی سمجھا سکے کس طرح نقشہ ہے، کیونکہ نظر بھی بہت کمزور تھی۔ ان کے بچوں کے سپرد جو بھی جماعتی کام ہوتا اس کے لیے بہت دعا کرتے۔ میرے ساتھ بھی جماعتی کے بعد ایک خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا، میرے ذاتی اور جماعتی کاموں کے لیے بھی بہت دعائیں کیا کرتے تھے، اور خلافت کے بعد تو اس تعلق میں ایک عقیدت، احترام اور دعاؤں کے لیے ایک بہت زیادہ درد پیدا ہو گیا تھا۔ جلسوں، تقریروں وغیرہ کی کامیابیوں کے لیے بہت دعا کیا کرتے تھے۔ ایسے بزرگ تھے جن کی دعاؤں کی قبولیت کا احساس ہو رہا ہوتا تھا۔ ہر دورے پر ایک خاص توجہ کے ساتھ میرے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارے محلے کے بعض خدام جو ہمارے عزیزوں میں سے ہیں، بچوں میں سے، رات کو محلے کی ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے۔ 74 میں حالات خراب ہوئے، یا 74 میں شریعت سندھ تھے، 84 میں زیادہ خاص طور پر، تو محلے کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں رات کو، تو لڑکوں کو جاگنے کے لیے چائے کی عادت تھی، چائے پیا کرتے تھے۔ تو ان کا گھر کھلا رہتا تھا ہر وقت، بچے آتے تھے، کچن میں سے چائے بنائی اور لے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور چائے بھی پیتے ہیں، تو رات خود 2:30 بجے چائے بنا کے کھانے کی میز پہ رکھ دیا کرتے تھے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور لے کے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح کیونکہ رات کو ہی جلدی سونے کے، اور پھر 1:30 بجے اٹھ جایا کرتے تھے، سوتے بھی تھوڑا ہی تھے، تہجد کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر اپنے لیے چائے بناتے تھے، اور ہماری خالہ چائے بنا کے ان کو جگاتے تہجد کے لیے۔ اسی طرح جب ان کا چھوٹا بیٹا جامعہ میں داخل ہوا ہے تو اس کو باقاعدہ تہجد کے لیے اٹھاتے اور اس کو کہتے کہ تمہاری چائے تیار ہے، چائے پیو اور تہجد پڑھو۔ جوانی سے ہی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک سلوک رہا ہے۔ سندھ میں رہے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے واقعات تو مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا ان کے بیٹے نے لکھا کہ وہاں سانپ وغیرہ بہت ہوتے تھے، اور جس زمانے میں وہاں رہے ہیں یہ، اس زمانے میں تو نئی نئی آبادی ہو رہی تھی، اور سانپ بہت زیادہ نکلا کرتے تھے، اور بڑے بڑے خطرناک سانپ ہوتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں میری طبیعت خراب تھی، میں نے سوچا کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن پھر کسی غیبی طاقت نے مجھے کہا نہیں کہ مسجد جاؤ، ساتھ ہی مسجد ہے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ 2 بڑے بچے، جو ان کے اس وقت 2 بچے تھے بڑے، اس چھوٹی عمر میں، وہ چرپائی پہ سو رہے ہیں، اور ایک بڑا سارا کالا ناگ چرپائی پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اس کو مارا۔ اگر یہ سو جاتے تو کچھ بھی سانپ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا سلوک ہے، اور اس طرح کے بہت واقعات ان کے ہیں زندگی میں۔ سید داؤد ظفر شاہ صاحب اور ان کے بھائی سید مسعود مبارک شاہ صاحب دونوں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے تھے، وہیں سے انہوں نے BA کیا،
اپنی شرافت اور ڈسپلن کا پابند ہونے کی وجہ سے سٹاف اور طلباء دونوں میں بڑے مشہور تھے. سارے کالج میں مشہور تھے جیسا اور کوئی شریف آدمی نہیں. ایک دفعہ ان کے لیے ان کے ایک عزیز کو شرارت سوجی. انہوں نے ہاسٹل کے وارڈن یا سپرڈینٹ کی کچھ چیزیں چھپا دیں، اٹھا لیں اور ان کے کمرے میں لا کے چھپا دیں. انتظامیہ نے فوری طور پر کارروائی شروع کر دی، پتہ لگ گیا اور ہاسٹل کے ہر کمرے کو چیک کیا گیا. اور جب ان کے کمرے کے قریب آتے تو کہتے تھے نہیں یہ لوگ بچے دونوں شریف ہیں، ان کے ہاں نہیں ہو سکتا. اور حقیقت یہ تھی کہ ان لڑکوں نے انہی کمرے میں وہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں. خیر یہ جب ان کو نہیں پتہ تھا، اپنے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہاں چیزیں پڑی ہیں. تو بڑے پریشان بھی تھے کہ اب سچ بھی بولنا پڑے گا، اور لیکن ساتھ یہ بھی فکر تھی کہ ساتھیوں کو سزا ملے گی، ان کو سزا سے کس طرح بچایا جائے. تو کہتے ہیں جب چیکنگ ختم ہوئی تو جلدی سے سامان انہوں نے اٹھایا اور ہاسٹل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے کے سامنے جا کے رکھ دیا. بہرحال شکر کہتے ہیں کہ انتظامیہ نے مزید تحقیق نہیں کی، ورنہ انہیں سچ بولنا پڑنا تھا، اور جس عزیز پر ان کو شک تھا اس کا نام آ جانا تھا اور سزا ملنی تھی. کیونکہ انتظامیہ کو دونوں بھائیوں کی شرافت پر بہت یقین تھا. جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے گورنمنٹ کالج سے BA کرنے کے بعد پھر حضرت موعود کی تحریک پر 1944 میں زندگی وقف کرنے کا خط لکھا کہ میں بار بار مسلم موعود کو لکھا کہ میں بار بار آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں زندگی وقف کرتا ہوں. اور اپنے بھائی کو بھی تحریک کی کہ وہ بھی زندگی وقف کریں. پھر دونوں نے زندگی وقف کی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے MN سنڈیکیٹ کے تحت سندھ کی زمینوں پر ان کو بھجوا دیا. وہاں کافی عرصہ رہے. پھر تقریباً 11 سال 82 سے 93 تک وکالت تبشیر میں بھی خدمات انجام دیتے رہے. وقت پر دفتر جاتے تھے، اپنے جو مفوضہ کام ہیں وہ سر انجام دیتے. کوئی زائد بات نہیں جن بیٹھ کے گپیں مارنے کی باتوں کو عادت ہوتی ہے. افسران جو ان کے تھے ان سے عمر میں چھوٹے بھی تھے اور بعض عزیز بھی تھے، قریبی عزیز، لیکن کامل اطاعت اور عاجزی کے ساتھ اپنے افسران کے دیے گئے کام کو سر انجام دیتے. کبھی شکوہ نہیں کیا کہ اتنا کام دے دیا. یہاں ہمارے مبلغ لائق طاہر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے لکھا کہ نائب وکیل تبشیر جب میں تھا تو بڑی عاجزی سے کام کرتے تھے اور بڑی عزت سے پیش آیا کرتے تھے. اتنی زیادہ کرتے تھے عزت کہ شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی تھی. کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں حضرت مسلم موعود کا داماد ہوں یا 2 خلفاء کا بہنوئی ہوں. ایک خاموش دعا گو بزرگ زیر لب دعائیں کرتے ہوئے دفتر میں آتے تھے اور اپنا دفتر کا کام کر کے چلے جاتے تھے. ایک فرشتہ سیرت انسان تھے جس کا بھی آپ سے واسطہ بڑا آپ کی تعریف کرتا ہے. غریبوں کی عزت اور احترام بھی اس طرح کرتے جس طرح کسی امیر کا. کسی حق بات پر امیر کو غریب پر فوقیت نہیں دی. بعض لوگ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے آپ پر اعتماد کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہے اور کی بھی. بشری تقاضا بھی ہے اور قواعد بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہمیشہ اپنا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑا. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب ان کی کسی نہ کسی طرح جو ان کے خلاف رہے ہیں کہ گرفت ہوئی ہے تو وہ شاہ صاحب کے پاس کے دروازے پر آتے تھے اور معافیاں مانگتے تھے. اور سید داؤد ظفر شاہ صاحب نے ہمیشہ انہیں معاف فرمایا. یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے جو مجھے نقصان پہنچایا ہے اس کا مداوع کس طرح ہوگا. یہ تھے وہ بزرگ جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کسی سے بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھتے، بلکہ نقصان پہنچانے والے سے بھی جب اس نے معافی مانگی تو شفقت کا سلوک ہی فرمایا. یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے حقیقی رنگ میں تزکیہ نفس کیا.
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کے نکاح پر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں سے کچھ بعض پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اگلی نسل کو بھی ان باتوں کو سامنے رکھنے کا احساس پیدا ہو۔ حضرت مسلم موعود نے اپنے 4 بچوں کا نکاح پڑھایا، جن میں سے ایک آپ کی بیٹی سیدہ ام ظفر صاحب کی اہلیہ تھیں۔ تو آپ نے فرمایا، خطبہ اس طرح شروع فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے قیمتی وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ زمانے کے گزرنے اور حالات کے بدل جانے کی وجہ سے چیزوں کی وہ اہمیت نہیں رہتی جو اہمیت کے ان حالات کی موجودگی اور ان کے علم کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اس وقت دنیا کی جو حالت تھی اس کا اندازہ آج لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ مبعوث نہ فرماتا تو آج دنیا میں دین کے معنی یہ سمجھے جاتے کہ بعض انسانوں کی پوجا کر لی، قبروں کی پوجا کر لی اور بتوں کی پوجا کر لی۔ قانون اخلاق کو دنیا میں کوئی قیمت حاصل نہ ہوتی۔ مذہب کوئی اجتماعی جد و جہد کی چیز نہ ہوتا۔ خدا کے ساتھ بنی نوع انسان کا تعلق پیدا ہونا بالکل ناممکن ہوتا، بلکہ ایسے تعلق کو بے دینی اور لا مذہبی قرار دیا جاتا۔ بنی نوع انسان کے مختلف حصوں کے حقوق کی کوئی حفاظت نہ ہوتی۔ عورتیں بدستور غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوتی، بت بدستور پوجے جا رہے ہوتے، خدا تعالیٰ بدستور متروک ہوتا، غلام دستور دنیا میں قائم ہوتی، لین دین کے معاملات میں بدستور ظلم اور تعدی کی حکمرانی ہوتی۔ غرض دنیا آج وہ کچھ نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد آن صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کچھ حصہ میں چھوڑتا ہوں، پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اقوال اور جو باتیں لوگوں نے کہی ہیں ان میں سے راست بازی کے اعلیٰ معیار پر پہنچی ہوئی وہ بات ہے جو حسان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہی کہ کن تو سوادہ لناظری فامی علیہ ناظر منشا بادہ کا فلجمت فعلیہ کا کن تو حاضر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا کن تو سوادہ لناظری، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، فامی علیہ ناظر، بس تیری موت کے ساتھ آج میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ منشا وعدہ کا فل، اب تیرے مرنے کے بعد جو چاہے مرے، فعلیہ کا کن تو حاضر، میں تو تیری موت سے ڈرتا تھا، کسی اور موت کا مجھ پر اثر نہیں ہو سکتا۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اس شعر کے معنوں کی عظمت کا اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس شعر کا کہنے والا ایک نابینا شخص تھا۔ اگر ایک بینا شخص یہی شعر کہتا تو وہ صرف ایک شاعرانہ مذاق اور ایک ادبی لطیفہ کہلا سکتا تھا، مگر اس شعر کے ایک نابینا شخص کے منہ سے نکلنے کی وجہ سے اس کی حقیقت بالکل بدل جاتی ہے۔ یعنی حضرت حسان اس شعر میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو باوجود اس کے کہ میری ظاہری آنکھ نہیں تھی پھر بھی میں بینا ہی تھا۔ میری جسمانی آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے اندھا سمجھتے تھے، لیکن میں اپنے آپ کو اندھا نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے دنیا نظر آ رہی تھی، اور اب بھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں ویسا ہی ہوں، حالانکہ میں ویسا نہیں۔ پہلے بینا تھا لیکن اب میں اندھا ہو گیا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قیمتی وجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے قانون کے ماتحت آپ بھی آخر ایک دن دنیا سے جدا ہو گئے۔ پھر آگے چلتے ہوئے بیان کرتے ہیں آپ کہ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جیسا کہ حسان نے کہا منشا آبادہ کا فلجمت فعلیہ کا کن تو حاضر، کہ ہر انسان پر یہ بات کھل رہی ہے کہ دنیا میں کوئی وجود ہمیشہ نہیں رہا۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ قائم رہا ہو، اور دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو۔ اسی صورت میں انسان کی ترقی کا مدار اسی بات پر ہے، اس صورت میں انسان کی ترقی کا مدار اس بات پر ہے کہ جانے والوں کے قائم مقام پیدا ہوں۔ اگر مرنے والوں کے قائم مقام پیدا ہیں تو مرنے والوں کا صدمہ آپ ہی آپ مٹ جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پیدا کرنے والے کی مرضی ہی یہی ہے، تو پھر جزا فضا کرنے یا حد سے زیادہ افسوس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔
یہ عقل کے خلاف اور جنون کی علامت ہے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک عباسی بادشاہ کا، کہ ایک دفعہ ایک عباسی بادشاہ ایک بڑے عالم سے ملنے گیا، جا کے دیکھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ تو بادشاہ نے کہا اپنا کوئی شاگرد مجھے بھی دکھاؤ، میں اس کا امتحان لوں۔ انہوں نے ایک شاگرد پیش کیا، بادشاہ نے اس سے بعض سوال پوچھے، اس نے نہایت اعلیٰ صورت میں ان سوالوں کا جواب دیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا ما ماتا من خلف مثلو کا، وہ شخص جس نے تیرے جیسا قائم مقام چھوڑا کبھی نہیں مر سکتا، کیونکہ اس کی تعلیم کو قائم رکھنے والا تو موجود ہوگا۔ انسان کا گوشت پوست کوئی قیمت نہیں رکھتا، گوشت پوست جیسے ایک چور کا ہے ویسے ہی ایک نیک آدمی کا ہے، ہڈیاں جیسے ایک چور کی ہیں ویسے ہی نیک کی ہیں، خون جیسے ایک چور کا ہے ویسے ہی نیک آدمی کا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اخلاق برے ہیں اور اس کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے ہیں، یعنی چور کے اخلاق برے ہیں اور نیک آدمی کے اخلاق اعلیٰ درجہ کے ہیں۔ اس کے اندر روحانیت نہیں اور اس کے اندر اعلیٰ درجہ کی روحانیت پائی جاتی ہے۔ بس اگر اس کی وہ روحانیت اور اعلیٰ درجہ کے اخلاق دوسرے میں باقی رہ جائیں گے تو یہ مرا کس طرح؟ یعنی وہ اعلیٰ اخلاق اگر آئندہ نسلوں میں چل رہے ہیں تو پھر مرا نہیں۔ فرمایا پس ساری کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان کے پیچھے اچھے قائم مقام رہ جائیں۔ یہی چیز ہے جس کے لیے قومیں کوشش کیا کرتی ہیں، یہی چیز ہے کہ اگر یہ قوم کو حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے۔ آج تک کبھی دنیا نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ساری کامیابی فتوحات میں نہیں بلکہ نسل ہے۔ اگر آئندہ نسل اعلیٰ اخلاق کی ہو تو وہ قومیں مرتی کبھی نہیں بلکہ زندہ رہتی ہے، وہ قوم مرتی کبھی نہیں بلکہ زندہ رہتی ہے، اور اگر آئندہ نسل اچھی نہ ہو تو اس کی تمام فتوحات ہیچ اور لغو ہیں۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ پس قوموں کی ترقی ان کی آئندہ نسلوں کی ترقی پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ہمارا زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ آئندہ نسلوں میں ہم اپنے اچھے قائم مقام چھوڑیں جو اسلام کی ترقی اور اسلام کے مستقبل کے ضامن ہوں۔ سب سے زیادہ یہ چیز نکاح سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا کہ اچھی نسل جو ہے سب سے زیادہ نکاح سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور نکاحوں سے ہی نئی نسل آتی ہے۔ اس لیے نکاح انسانی زندگی کا سب سے اہم کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں استخارہ کرنے، غور و فکر سے کام لینے، یہ بھی خاص طور پہ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو اور خاندانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ نکاح کے بارے میں استخارہ کرنے، غور و فکر سے کام لینے اور جذبات کی پیروی کرنے سے روکنے کی تعلیم دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ نکاح ایسے رنگ میں ہونے چاہیے کہ نیک اور قربانی کرنے والی اولاد پیدا ہو۔ پھر فرمایا ساری خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اولاد کو مقدم رکھا جاتا ہے اور اس کی ناز برداری کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ناز برداری کی وجہ سے دین کی روح ان کے اندر سے مٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شخص دیندار نہیں جو اپنی اولاد کی ناز برداری کرتا ہے اور اس کو دین کے تابع نہیں رکھتا۔ دیندار وہ ہے جو اولاد کو دین کے تابع رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کو دین کے تابع رکھے گا وہ کبھی اپنی نسل خراب نہیں ہونے دے گا، کیونکہ ناز برداری سے ہی نسل خراب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا پس اسلامی زندگی میں اہم ترین چیز نکاح ہے۔ جیسے عمارت کے لیے بنیاد کھودی جاتی ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن اگر بنیاد پختہ نہیں ہوگی تو عمارت گر جائے گی، اسی طرح اگر نکاح میں غور و فکر اور دعا سے کام نہ لیا جائے تو نکاح بھی بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ گویا وہ چیز جس سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے در حقیقت وہی خطرے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے نکاحوں میں کبھی بھی اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ ان کے نکاح آسودہ حال اور مالدار لوگوں میں کیے جائیں، اور میں نے ہمیشہ جماعت کے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کی ہے کہ جماعت کے لوگ اس بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ انہیں ایسے رشتے ملیں جو زیادہ کھاتے پیتے اور آسودہ حال ہوں۔ ہمیں ایسے رشتے ملے ہیں مگر ہم نے ان کو رد کر دیا تاکہ ہمارا جو معیار ہے وہ قائم رہے۔ ہر ایک کو اپنے معیار کے مطابق رشتے کرنے چاہیے۔ بس یہ اصول ہے جو عمومی طور پہ بھی رشتوں میں بھی
یہ بات آئی تو میں نے کہا بیان کر دوں کہ ہمارے ہاں آج کل یہ بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں، سامنے رکھنے چاہیے۔ اللہ کرے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد بھی اور جماعت کے افراد بھی اپنی شادیوں میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ اصل چیز دین ہے، اور ایک احمدی کا مقصود اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دین کی خدمت ہے۔ دنیا کو بھی دین کے تابع کرنا ہے، دین کو دنیا کے تابع نہیں کرنا۔ یہی چیز ہے جس طرح کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، قومی زندگی کے ہمیشہ زندہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ جماعت کا جب بھی کوئی نیک شخص اس دنیا سے ہوتا ہے تو جماعت کے افراد کو، اور خاص طور پر خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے افراد کو، جب ان کے خاندان میں سے کوئی رخصت ہو، نیکی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک نئی سوچ کے ساتھ اپنے راستے متعین کرنے چاہیے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی۔ دائمی رہنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سید داؤد مظفر شاہ صاحب کے 4 بیٹے ہیں، مختلف حیثیت سے جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ 3 بیٹیاں ہیں، ایک میری اہلیہ اور 2 دوسری بہنیں، جن کی دونوں واقفین زندگی سے بیائی گئی ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی اولادیں اور آگے نسلیں بھی ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم کرنے والی ہوں۔ 2 بیٹے جو واقعی زندگی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے والدین کی تربیت کا اثر لیے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی اور تمام اولاد بھی اور ان کی اولاد بھی ہمیشہ خدا تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کرنے والی ہو، اور ان کی دعائیں ہمیشہ ان کو لگتی رہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام بزرگوں کی اولادیں، صحابہ کی اولادیں ہمیشہ اپنے والدین کے، اپنے آباء و اجداد کے نمونے دیکھنے والی ہوں، اور نیک نسل آگے چلانے کے لیے دعا اور اپنے عمل سے کوشش کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ سید داؤد مظفر شاہ صاحب کا میں نماز جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر